السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ سیما سہیل کبھی بھی نہ ولاگ کی اسٹارٹ کرتی ہیں اور نہ ہی اینڈنگ۔ تو میرے کچھ حالات پچھلے سال سے اس طریقے کے رہے کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں اور بچھڑنے میں کچھ لمحے۔ اور کیونکہ پچھلے سال میرے شوہر مجھ سے میرے بچوں سے بچھڑ کر اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے، تو ہم لوگ اسی غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور کیونکہ میرے بچوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ، ہم اپنے ابی کی برسی پر عمرہ کرنے کی توفیق اگر آپ ہمیں دیں گے تو بہت ہی رحم و کرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا کر دی۔ اور اس طریقے سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہم انڈیا سے وایا بحرین ہو کے مدینے کے لیے نکل رہے تھے، اور ابھی ہم یہ بحرین میں ہم نے آسٹریلیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ ریلیٹیو رہتی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم ان سے ملتے ہوئے چلیں گے۔ بہت ہی اچھی ہیں وہ، میں ان سے کبھی بھی ویسے تو نہیں ملی، لیکن ہاں ٹیلی فون سے ضرور بات ہوتی رہتی تھی میری اور ان کی۔ اور کیونکہ میرے جو شوہر تھے وہ ان کے بھائی لگتے تھے، تو وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھیں ان سے، ایک چھوٹی بہن کی طریقے سے، جو ایک چھوٹی بہن کو اپنے بڑے بھائی سے ہونی چاہیے محبت، وہی محبت وہ بھی کرتی تھیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہمارا یہاں پر کیونکہ لے اوور ہے، تو ہم کیوں نہ یہاں پر ان سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ تو اس لیے اب ہم یہ بحرین ایئرپورٹ سے نکل کر ہم ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ گلف ہوٹل کے اندر ہم لوگ نے اسٹے کیا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ جس طریقے سے میں ہمیشہ اپنے شوہر سے یہ کہا کرتی تھی کہ ہم لوگ ساتھ ہی اکٹھے ہی ہم لوگ جائیں گے عمرہ پہ، حج پر، اور بھی جگہ جہاں بھی ہم نے گھومنا ہوگا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ہم تو ایک معمولی سے بندے ہیں، معمولی سے انسان ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، ایک منٹ ایک پل کی خبر نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی حقیقت نہیں ہے، موت ہے ایک حقیقت۔ اسی لیے ہم سب کو اپنی زندگی کے مسئلوں میں سب سے اہم مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اسی کو ٹھیک کرنے کا سوچیں، اسی کو سر پہ سوار رکھیں اور اسی کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی سارے مسئلے تو وہ رب کائنات خود ہی حل کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ ہم انسان تو کچھ بھی نہیں جانتے، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی انکہی چھپی ہوئی تکلیفیں ہیں، اور وہ ان سب کو چھپا کر رو رہا ہے۔ بس سب کچھ اللہ جانتا ہے، اسی لیے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، صبر کا پھل کب دینا ہے۔ اور دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جیسے ہمارا رب ہمیں سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے منصوبوں سے گزر کر ہی ہمیں ہمارے منصوبوں تک لاتا ہے، وہ ہمیں ناممکن کے وسوسوں میں ڈال کر ہی ممکن کے ذریعے بناتا ہے۔ بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور دعائیں تو دلوں کی سرزمین کو نرم کر دیا کرتی ہیں، یہ دعائیں ہی تو ہوتی ہیں جو نئی آس نئی امید جگہ دیتی ہیں۔ دعائیں کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتی،
اپنے حالات اور مشکلات نہیں بلکہ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں ہم سب، کیونکہ وہ یقین سے ہی پردعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعائیں شدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگیے، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ بعض دعائیں جو ہوتی ہیں وہ اسی وقت قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو اور آپ کو مایوسی ہو، اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس میں اللہ کی بہتری ہو، ہم سوچ رہے ہیں اللہ کی طرف سے بہتری ہو، ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دعا قبول ہوئی، تو اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے، کیونکہ ہمارا یقین یہی ہے۔ ہمارا یقین یہ نہیں ہے کہ ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی اور ہم مایوس ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ضرور قبول کریں گے ان دعاؤں کو، اور نہ ہی کبھی ہمیں کسی سے جلن، حسد یا کسی کی ہرس کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، اور ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے، اور ہر کسی کے جذبات، احساسات اور سبق زندگی کے الگ ہی ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے، ہمیشہ الحمدللہ کہیے، ہمیشہ شکرانہ ادا کریے۔ اللہ پر یقین بڑا سرمایہ ہے، اللہ سے کامل یقین سے دعا کریں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر دیکھیں کیسے آپ کے اوپر رحمت کی بارش ہوتی ہے اور کیسے آپ کے اوپر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جب کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل، بھروسہ رکھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا ہے اور سب کو جانا ہے، کوئی بھی یہاں پر مستقل رہنے والا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ایک انسان ہے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں۔ اور جن رشتوں میں زیادہ بانڈنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے میرے بچوں میں اور ہم لوگوں میں اچھی بانڈنگ تھی، اور ہم لوگوں کے جو آپسی رشتے تھے وہ شیشے کی طریقے سے ایک دم صاف تھے، کسی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ ہم ماں باپ کی طریقے سے بھی رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اور دوستوں کی طریقے سے بھی، جہاں پہ سخت ہونا ہوتا تھا وہاں سخت ہو جاتے تھے، اور جہاں نرمی برتنی ہوتی تھی وہاں نرمی برتتے تھے۔ بس لیکن یہی ہے کہ صبر کیسے آئے سمجھ میں نہیں آتا، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کر سجانے والے جانے والے نہیں، اب آنے والے، اور ہمیں شاید اسی بات پر یقین کرنا ہے، شاید کیا یقین ہی کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کی دعاؤں کو قبول کیا، اور اس طریقے سے ہم لوگ عمرہ کے سفر کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرہ کے سفر میں آسانیاں پیدا کرے، اور جو لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عمرہ، حج سب نصیب کرے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بحرین کی خوبصورت سڑکیں ہیں، اور بس ہمارا ہوٹل جو ہے وہ آنے ہی والا ہے، کیونکہ راستہ کافی لمبا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم آپ کو بحرین کی سڑکیں بھی دکھا دیں گے اور تھوڑی سی باتیں بھی کر لیں گے ہم آپ لوگوں سے۔ تو بس ہمیں جا کر وہاں پر نماز وغیرہ پڑھنی ہے، اور ابھی تو صبح کا ٹائم ہے، 7 بجے، 7 ساڑھے 7 صبح کا بج رہا ہے بحرین کا، کیونکہ انڈیا سے بحرین کا جو ڈفرینس ہے، ٹائم ڈفرینس، وہ قریب 2.5 گھنٹے کا ہے۔ ہم جا کر وہاں پر ناشتہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ملاقات کریں گے جو ہماری ریلیٹیو ہیں ان سے، اور پھر نماز وغیرہ پڑھ کے ظہر کی اور کھانا وانا کھا کے اس کے بعد پھر ہماری شام کی فلائٹ ہے مدینے کے لیے، جو انشاءاللہ ہم مدینے کے لیے سفر کریں گے۔ بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہمارا سفر آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمرہ کو قبول کرے، اور جتنے لوگ بھی عمرہ کر رہے ہیں ان سب کے عمرہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہم نکل رہے ہیں اس ٹائم، یہ وہاں کا سمندر کے برابر سے نکل رہے ہیں، بیچ ہے یہ وہاں پر، وہاں سے نکل رہے ہیں۔ یہ بلڈنگ دیکھیے کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ بحرین میں، بہت اچھی خوبصورت بلڈنگ اور سڑکیں سب کافی اچھا تھا، اور کافی صاف ستھرا بھی تھا سب کچھ یہاں پر، تو اچھا لگ رہا تھا، اور موسم بھی اچھا ہو رہا تھا، صبح کا ٹائم تھا تو کافی
ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے اس ٹائم. ابھی تو کافی ٹائم ہے ہم لوگوں کا. دور تھا ہوٹل، اصل میں ایئرپورٹ سے کافی دور تھا ہوٹل ہمارا، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ تھوڑی سی باتیں کر لی جائیں. تو یہ غم تو بہت زیادہ ہے میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے بھی بہت زیادہ ہے. مطلب یقین کر پانا ہی ہم لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے اس چیز پر، اور دوبارہ سے اپنی زندگی کو نارمل کرنا یہ بھی ایک ہمارے لیے مشکل سا ہی ہے ٹاسک جو ہے. لیکن بچے ایسے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اچھے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، رزق میں برکت دے بچوں کی، اور حاسدین کے حسد سے اور شر شیطانی شر انسانی سے محفوظ رکھے بچوں کو. اللہ نے ان لوگوں کی دعائیں قبول کری، اور شاید اسی کی وجہ سے ہم لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں. نہیں تو ہمارے تو کسی بھی انسان کو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے وہ وہاں نہیں جا سکتا ہے. زندگی کے ہر دن میں کوئی روشنی اچھائی کی، کوئی روشنی نیکی کی ضرور چھوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دن تو ختم ہو جائے گا مگر وہ نیکی کی روشنی آپ کے اعمال نامے میں اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ روشنی کا سبب بن کر رہے گی، اور آپ ہمیشہ اچھائی کے لیے یاد کیے جائیں گے. کہیں مسکرا کر، کہیں مدد کا ہاتھ بڑھا کر، کہیں ادب میں خاموش رہ کر، کہیں کسی کے غصے میں اپنے اوپر قابو رکھ کر آپ عمل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں اور خود بھی خوش رہ سکتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے ہر حال میں کچھ نہ کچھ سوچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور خیال دماغ میں آتے ہی رہتے ہیں. تو پھر کیوں نہ کچھ اچھا ہی سوچیں ہم. ایک دن میں انسان کو 60,000 سے 70,000 تک خیال آتے رہتے ہیں. ان میں سے جتنے ہو سکیں وہ اچھے خیالات سوچیں، باقی جو رہ جائیں وہ خود ہی پازیٹیو سوچ کے اندر بدل جائیں گے. ایسے ہی آپ اپنے جذبات اور خیالات کو کنٹرول کر کے کامیاب اور ایک پازیٹیو شخصیت بن سکتے ہیں. اچھی باتیں سننا، پڑھنا اور اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے خیالات اچھے ہی رہتے ہیں. اسی پر ہی ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اس سے ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو سوچ ہی رکھیں. کسی کے بارے میں برا مت سوچیے، کسی کے بارے میں برا مت بولیے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے کسی کے بارے میں برا بول کر. تو بہتر ہے کہ اچھا سوچیں، اچھا کریں، کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں سارا کردار ہمارے الفاظ کا ہے. ہمارے الفاظ لوگوں کی جان لے رہے ہیں، ہمارے الفاظ ہی مایوس لوگوں کو زندگی بھی دے رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے الفاظ کو اپنی طاقت بنا لیں اور اپنے الفاظ میں مٹھاس پیدا کریں. لوگوں کی ذات پر تبصرہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے تو کسی کی زندگی نہیں گزاری ہوئی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جس پہ تبصرہ کر رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں یا گزرے ہیں. تو اگر ہمارے بارے میں بھی کوئی بول رہا ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. ہمیں صرف اچھا بولنا ہے اور اچھا کرنا ہے. اور یہ دیکھیے جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے الفتح گرینڈ ماسک، بحرین کی ہے، جو بحرین کی سب سے بڑی مسجد ہے. یہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ مسجد. یہ ہمارا ہوٹل دیکھیے سامنے سے نظر آ گیا. اب کافی لمبا سفر رہا. وہ جو دکھ رہا ہے میں نے ابھی کلوز کر کے آپ کو دکھایا تھا، یہ ہمارا ہوٹل ہے گلف ہوٹل. یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے گلف ہوٹل. تقریباً ہمارا راستہ آ ہی گیا ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں روڈ سے نظر آ رہا ہے. بس اب ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اس میں ہوٹل میں. دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ ایریا، بہت خوبصورت ایریا لگ رہا ہے یہ، بہت زیادہ. یہاں پہ کافی ہوٹلز بنے ہوئے ہیں لائن سے. یہ دیکھیے ان لوگوں نے اونٹ کا وہ بنا رکھا ہے، اونٹ بنا ہوا ہے یہ.
بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ. پتہ نہیں ویڈیو میں اتنا اچھا آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ ویسے جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس سے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ ہمیں گھوم کے جانا پڑے گا اس میں، تو اس لیے ہم گھوم کے جا رہے ہیں ہوٹل کے اندر. بس اب ہم آ چکے ہیں ہوٹل کے اندر، اور یہ ہمارا سامان ہے جو روم میں لے کے جائیں گے. اور ہمیں تقریباً یہاں پر سمجھ لیجیے یہ 7:30 8 بج رہا ہے اس ٹائم. تو ہمیں رکنا ہے یہاں پہ کئی گھنٹے رکنا ہے. اب دیکھتے جائیے گا آگے آگے کیا کیا ہو رہا ہے. اور یہ میرے بیٹے صاحب جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ کمرے میں، اور وہ پیچھے سے ہمارا سامان آ رہا ہے. ہوٹل ان لوگوں نے بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا یہ، کہ مطلب دیکھ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا. بہت خوبصورت ہوٹل تھا. پیچھے سے ہم آ گئے، اور ہمارے ہاتھ میں فائل ہے جس میں ہمارے پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ ہیں، تو وہ چیک ہوئے ہیں. اور بس یہ لوگ اب ریسیپشن پہ ہیں اور روم کی جانکاری لے رہے ہیں اپنی. یہ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے ہوٹل. یہ بچے جا رہے ہیں اب روم کی طرف، اور ہم بھی جا رہے ہیں روم میں. یہ میری بیٹی ہے جو ویڈیو شوٹ کر رہی تھی. یہ لوگوں نے ایک بہت خوبصورت پینٹنگ بنائی ہوئی تھی جو بہت اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں. یہ پورے ہوٹل کا ہلکا سا باہر کا جو ریسیپشن کا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ اس کا ہلکا سا ویو دکھایا ہے. یہ دیکھیے گلف ہوٹل بحرین. اب اس کے بعد ہم آگے کا آپ کو الحمدللہ ہم لوگ ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں، اور بس اب آگے کا ہم جو ہے وہ دوسرے ویڈیو میں دکھائیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو آگے کا جو بھی ہمارا سفر ہے پلیز ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہماری حوصلہ افزائی کیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.